مختار کو جن چند مواقعوں پر بہت ہی زیادہ جوش آیا، جوش میں ہر وقت تھے، جذبات میں ہر وقت تھے، لیکن جب بہت ہی زیادہ جوش آیا اس میں ابن زیاد اور شمر کے درمیان ایک آدمی اور وہ ہے قاضی شرح۔ قاضی شرح یہ وہی آدمی جس کا واقعہ عمر سعد سے خاصا ملتا جلتا، اور تقریباً تمام مورخین نے لکھا کہ اگر قاضی شرح نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا لشکر نہ یزید جمع کر سکتا تھا، نہ ابن زیاد۔ یہ وہ تھا جو ابھی راجہ صاحب جن کا ہائے وائے کر رہے تھے ثانی فانی، وہاں سے یہ چلا آ رہا تھا قاضی القضات، چیف جسٹس۔ مولا نے بھی اس کو اپنے زمانے میں باقی رکھا تھا۔ یزید کے زمانے میں کوفے کا سب سے بڑا جج تھا۔ ابن زیاد نے بلایا، کہا میں کربلا لشکر بھیج رہا ہوں، بہت سے لوگ جانے کو تیار، جو جانے کو تیار نہیں ہے ان کو میں سونے اور چاندی کے ذریعے خرید رہا ہوں، مگر پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہیزیٹیٹ کر رہی، اور ایسے لوگوں کو ایک ہی طریقے سے کنونس کیا جا سکتا، اگر تیرا فتویٰ آ جائے۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تو پرانے زمانے میں یہ پین اور انک آج کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ بڑے بڑے انک پاٹ لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور جو پین ہے یہ بھی لکڑی کے ہوتے تھے۔ سامنے جو سیاہی یا انک پاٹ رکھا تھا لکڑی کا، اس طرح اٹھا کے اپنے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اے دشمن دین و ایمان، قتل حسین کے بارے میں مجھ سے فتویٰ لیتا ہے؟ کیا ذرا سا بھی خوف خدا تیرے دل میں نہیں ہے؟ قیامت کے دن کس طرح سے ان کے نانا کے سامنے جائے گا؟ اور روتا ہوا اپنے گھر آ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ تو بہت آپ کے خلاف ہو کے گیا اس وقت۔ ابن زیاد ایک گھاگ گرگے بارہ دیدہ مسکرا کے کہتا ہے صبح دیکھنا، اور وہی منظر تھا جو عمر سعد میں آپ نے سنا۔ عمر سعد کے لیے کا پروانہ گیا، اس کے لیے درہم و دینار سے بھری ہوئی 70 بوریاں گئی۔ اگلا دن وہی دربار، وہی درباری، یہی قاضی شرح ایک مرتبہ سامنے آ کے کہتا کیا ابن زیاد، میں نے ساری رات اس مسئلے پہ غور کیا اور قرآن سے، حدیثوں سے اور دیگر ذرائع سے دلیلیں جمع کی، اور ان دلیلوں کو پڑھنے اور غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خرج الحسین عن حدہ فوجب قتلہ بسیف جدہ، حسین اپنی حد سے نکل گئے اس لیے ان کا قتل واجب ہے، ان کے ہی نانا کی تلوار کے ذریعے سے واجب القتل ہوگا۔ ساری رات میں نے غور کیا، قرآن، حدیث اور دوسری دلیلیں۔ ابن زیاد ایک پاپی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے مسکرا کے کہتا، اور ان دوسری دلیلوں میں وہ بھی ہوں گی جو میں نے رات کو بھجوائی تھی۔ کہا ہاں وہ دلیلیں بھی شامل تھیں، وہ دلیلیں بھی شامل تھیں۔ اب یہ کوڈ ورڈ ہے جو دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی۔ یہ قاضی شرح اس فتوے کی وجہ سے آدھا لشکر تیار ہوا تھا، ورنہ قتل حسین سے ہر آدمی گھبرا رہا تھا۔ اور کربلا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آخری وقت تک امام مظلوم کے قریب جانے کو کوئی راضی نہیں ہو رہا تھا، یہ پکڑ کے لایا گیا۔ اور یہ وہ کیٹیگری ہے جس نے اسلام کو یزیدیت سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ کون سی کیٹیگری؟ درباری ملا، درباری علماء جو حکمران کے چشم و ابرو کے محتاج ہوتے ہیں، اور جیسا وہ کہتا ویسا فتویٰ تیار ہوتا۔ 28 کو عید چاہیے تو یہ 28 کو چاند نکال دیتے ہیں، 27 کو عید چاہیے تو یہ 27 کو چاند دکھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عید خراب نہ ہو جائے ویک ڈے میں تو یہ ویکینڈ کو عید کر دیتے ہیں۔ جیسا فتویٰ چاہیے ویسا فتویٰ ان کی فیکٹری میں تیار ہوتا۔ یہ میرا نہیں، اس امام معصوم کا جملہ جس کی کل شہادت گزر چکی، اس کا یہ جملہ ہے کہ لشکر یزید نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان اس عالم بے عمل نے پہنچایا جو دولت دنیا کی خاطر دین کو بیچ رہا۔ راوی نے ریزن بھی پوچھا امام سے، لاجک، مولا یہ آپ کیسے کہہ رہے؟ کہا لشکر یزید کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا تھا؟ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن اس نے ہماری جانیں لی، یہ تو ہمارے ماننے والوں کا ایمان لے کے چلا جاتا، انہیں ایمان سے محروم کر دیتا۔ یزید آئے گا تو ہمارا کیا نقصان کرے گا؟ ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے بیٹوں کو قتل کر دے گا، جان ہی لے گا نا، اولاد ہی لے گا نا۔ مگر ایک درباری ملا، مگر ایک بے عمل عالم،
مگر ایک عالم سو جس کے لیے رسول نے کہا بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک بے عمل عالم ہمارے ماننے والوں کو پہنچاتا. چنانچہ مختار نے کہا کہ قاضی شرح وہ گھبرا کے کہتا میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ میں نے کوئی تلوار چلائی، نہ کوئی نیزہ اٹھایا، نہ کبھی کمان پکڑی، نہ میں لشکر یزید میں گیا. کہا جتنے گئے ان سب کا مشترکہ جرم ٹوٹل ان کے مظالم جمع کرو، اس کا ذمہ دار تو. چنانچہ قاضی شرح کو بھی، اگرچہ واقعہ اس کا بھی انٹرسٹنگ ہے لیکن وقت نماز اب خاصا تیزی سے بھاگ رہا ہے، بات کو ابھی بہت دور تک لے جانا. قاضی شرح کو بھی جہنم واصل کیا گیا. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.